ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہارے لیے خود تمہارے اندر سے ایک مثال بیان کرتا ہے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء. بھلا وہ غلام اور لونڈیاں جو تمہاری ملکیت ہیں، کیا ان میں سے کچھ شریک بن جاتے ہیں اس مال اور اسباب کے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس طرح کہ وہ اور تم برابر ہو جاؤ؟ یہ بالکل ایک ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آقا اپنے کسی بھی غلام کو کبھی بھی اپنی ملکیت، اپنی جائیداد میں تصرف کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کا حق اور اختیار برابر ہو جائے آقا کے. یعنی یہ تو ناممکن سی بات ہے. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور کیا تم ان کے بارے میں ایسے خدشات رکھتے ہو جیسے اپنے بارے میں رکھتے ہو؟ یعنی کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح کے اندیشے تم اپنی ذات کے بارے میں، اپنے مال و اسباب کے بارے میں رکھتے ہو، ان لونڈی غلاموں کے بارے میں بھی تمہیں ایسے ہی اندیشے لاحق ہوئے ہوں؟ تم لوگ خود اپنی ذات کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، ملکیت کے بارے میں ہر وقت پریشان رہتے ہو، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. تو کیا کبھی غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی ایسی سوچوں نے تمہیں پریشان کیا ہے؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. یعنی تم لوگ اگر کچھ بھی عقل رکھتے ہو تو اس مثال سے ہی تمہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب تم لوگ اپنے غلاموں کو اپنے برابر بٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، پھر تم یہ کیسے سوچ لیتے ہو کہ اللہ اپنی مخلوق کو اپنے برابر کر لے گا؟ تم خود اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ بڑا معبود اللہ ہے اور تمہارے بنائے ہوئے شریک چھوٹے معبود ہیں، تو تم چھوٹے معبودوں کے بارے میں کس طرح گمان کر لیتے ہو کہ اللہ انہیں اپنے اختیارات کا مالک بنا دے گا، ان کی سفارش اللہ کو مجبور کر دے گی؟ تمہارے یہ من گھڑت معبود چاہے ملائکہ میں سے ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ میں سے ہوں، سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق میں سے یہ لوگ خالق کے برابر نہیں ہو سکتے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے بغیر کسی علم کے. فمن یہدی من اضل اللہ، تو اس شخص کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ نے بھٹکا دیا؟ یعنی اگر کسی کی ہٹ دھرمی کی سزا کے طور پر اللہ نے اس پر گمراہی ثبت کر دی ہے تو ایسا شخص ہدایت نہیں پا سکتا. وما لہم من ناصرین، اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا، پس تم قائم رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو کر. یعنی تمہارے کردار میں ایسی توحیدی شان ہونی چاہیے کہ تمہارا ایک ایک عمل اس دعوے کی گواہی بن جائے. کون سا؟ سورۃ الانعام کی آیت کو یاد کریں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اور یہی کہ ہم دنیا کے تمام جھمیلوں کو چھوڑیں، اپنی توجہ ذات باری تعالیٰ کی طرف اس انداز سے کریں کہ ہماری زندگی کے شب و روز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان الفاظ کا رنگ نظر آئے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے تو اپنا رخ کر لیا یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہو جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. فطرت سلیمہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کی ہے. نسل انسانی کا ہر بچہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کی اس فطرت پر کچھ اور رنگ چڑھا دیتے ہیں، یا اس کے ماحول کی وجہ سے اس کا رخ کسی اور طرف مڑ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو کوئی بدل نہیں سکتا، یا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل کرنا درست نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے، فطرت سلیمی پر پیدا کیا ہے، اسلام پر پیدا کیا ہے، اس کو بگاڑنا، اس کو مسخ کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں. ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی ہے سیدھا دین لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف اور اسی سے ڈرو
اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہونا۔ یہاں منیبین الیہ کے الفاظ پچھلی آیت کے مضمون فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا کا ہی تسلسل ہے، اور ہم سب کے لیے یہاں پر حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، واتقوہ، اور اس کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو۔ یہ تمہارے ذہن میں ہر وقت بات کلیئر ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور شرک سے اپنے آپ کو بچا لو۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ مختلف گروہ بن گئے۔ فرقہ کے مطلب ہوتا ہے جدا کرنا، پھاڑ دینا، اور فرقہ کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کو کاٹ دینا، توڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اسی طرح سے فرق یا فرقہ کے معنی ہے کسی چیز کا کٹا ہوا حصہ یا ٹکڑا، جیسا کہ سورۃ شعراء میں آتا ہے فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو سمندر پھٹ گیا، پھر ہو گیا ہر ٹکڑا ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند۔ اس اعتبار سے دین کو پھاڑنے اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے نام لینے والوں نے اپنی اطاعت کو اس طرح منتشر کر دیا کہ زندگی کے ایک حصے میں تو اللہ کی بات مانتے رہے اور دوسرے معاملات میں کسی اور کی بات مانتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ان کا نظام زندگی منتشر ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا حکم بہت واضح ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 29 ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کو پکارو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے متوازی کسی دوسرے کی اطاعت قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ احکام ہم اللہ کے مان لیں اور کچھ میں ہم دوسروں کی پیروی کریں۔ ہاں، اللہ کی اطاعت کے تابع رہ کر اگر ہم کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً والدین کی اطاعت کرنی ہے، اساتذہ کا کہنا ماننا ہے، حکام کا فرما بردار بن کر رہنا، یہ تمام ضروری چیزیں ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک ان میں سے کوئی اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح اصول بیان فرمایا کہ مخلوق کی ایسی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ یہ مشکات کی روایت ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی ایک گروہ جو دین کے ایک حصے پر عمل کر رہا ہے، دوسرا گروہ ہے اس نے اپنی پسند کے کچھ اور احکام کو اپنی پیروی کے لیے منتخب کر لیا ہے، تیسرے نے کوئی اور راستہ نکالا ہوا ہے۔ مختلف گروہ ہیں، دین کے مختلف حصے کر کے آپس میں بانٹے ہوئے ہیں، اور ہر گروہ اپنے اپنے طریقے میں خوش ہے، اترا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے وہی جنت میں جائے گا، حالانکہ ان میں سے کوئی گروہ بھی پورے دین پر عمل نہیں کر رہا۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، لمبے لمبے وظیفے پڑھتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آئیں ہمارے ساتھ پڑھیں، نوافل پڑھتے ہیں، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون، پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت سے کا مزہ چکھاتا ہے تو جب ہی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں پیر صاحب سے دعا کروائی تھی، وہاں گئی تھی میں اور وہاں سے تعویذ لے کے آئی تھی، فلاں مزار پہ میں نے منت مانی تھی، اب میں نے چڑھاوا چڑھانے جانا ہے تو میرے یہ دل درد دور ہوئے، تو میری یہ تکلیف دور ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ناشکری کریں اس کی جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں اور صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کر کے عملی طور پر اللہ کی ناشکری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، فَتَمَتَّعُوا، مزے لے لو، فائدہ اٹھا لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جو سورۃ تکاثر میں بھی آتا ہے کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، کہ تمہاری یہ زندگی تو چند روز کی ہے، یہ محدود مہلت جو تمہیں ملی ہے، تم اگر اپنی منمانیوں کے مزے اڑانے چاہتے ہو تو اڑاؤ، بالآخر تو تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے۔
بہت جلد اصل حقیقت تم پر کھل جائے گی۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو انہیں ان چیزوں کے متعلق بتا رہی ہے جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے بارے میں کیا ان لوگوں کے پاس کسی آسمانی کتاب میں کوئی دلیل ہے جو اس شرک کی صداقت پر شہادت دیتی ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ کیا ان پر کوئی ایسی ہدایت نازل ہوئی ہے کہ فلاں شخصیت بھی اللہ کے برابر ہو سکتی ہے، فلاں ہستی بھی اللہ کے اختیارات میں حصے دار بن سکتی ہے؟ یہاں پر آسمانی سند یعنی الہامی کتاب کے بارے میں لفظ یتکلم آیا ہے، یعنی کیا اللہ کی نازل کردہ کتاب ان سے اس بارے میں کوئی گفتگو کرتی ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے سبب تو وہ آس توڑ دیتے ہیں، یعنی موافق حالات ہوتے ہیں تو اپنی کامیابیوں پہ پھولے نہیں سماتے، اتراتے ہیں، غرور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے اگر کبھی برا وقت آ جائے تو مایوسی سے گویا ان کی کمر ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور نفع تلا دیتا ہے جسے چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں تو اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتی نہیں ہوتی۔ دراصل اپنے مستقبل کے لیے بچت کرنا انسان کی نیچر میں ہے، اور ہر شخص اپنی بچت کو نہ صرف یہ کہ سنبھال کے رکھنا چاہتا ہے بلکہ اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کی بچائی ہوئی رقم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے، اور قرآن اس بچت کو العفو یعنی قدر زائد جو سرپلس ویلیو قرار دے کر انفاق فی سبیل اللہ کی مد میں اللہ کے بینک میں جمع کروانے کی ترغیب دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی مد میں ایسے مال سے محتاجوں ناداروں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بھی کام میں لایا جا سکتا ہے، اور کم تر درجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرض حسنہ کی شکل میں وقتی طور پر کسی ضرورت مند کی مدد کر دی جائے۔ بہرحال اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں محفوظ بھی رہے گا اور بڑھتا بھی رہے گا، یعنی آخرت میں اس کا اجر کئی گنا بڑھا کے دیا جائے گا۔ دنیا میں تو سود سے منع کر دیا گیا، لیکن آخرت میں اجر بڑھا چڑھا کے دینے کا وعدہ ہے اللہ کا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو یہی لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کی صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں انہیں آخرت میں اس کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جائے گا، بلکہ اگر اللہ چاہے گا تو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ ایسے لوگوں کو آخرت میں اجر کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اس آیت کے اندر انفاق فی سبیل اللہ اور سود کا تقابل کر کے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کسی شخص کی بچت کا بہترین مصرف ہے۔ اس میں منافع بہت زیادہ بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ وہ منافع کس شکل میں ہوگا؟ اجر و ثواب کی شکل میں۔ دوسری طرف سود پر رقم دینا کسی بچت کا بدترین مصرف ہے، جس میں ایک شخص بغیر محنت کیے، بغیر کوئی خطرہ مول لیے ایک طے شدہ رقم باقاعدگی سے حاصل کر رہا ہے، لیکن اس کی اصل رقم بھی محفوظ پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں یہاں فرمایا گیا کہ سود کی شکل میں سرمایہ میں بظاہر جو اضافہ ہوتا نظر آتا ہے اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صدقات اور سود کے تقابل کے حوالے سے یہاں 2 ڈیفرنٹ ذہنیتوں کا تقابل بھی سامنے آتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے مال سے اللہ کی رضا چاہتا ہے،
دوسرا شخص اللہ کے احکام کی پرواہ کیے بغیر ہر قیمت پر اپنے سرمایہ میں اضافہ چاہتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ یعنی اے گروہ مشرکین، کیا تمہارے لات، منات، عزا میں سے کوئی ہے جو ان میں سے ایک کام بھی سر انجام دینے کی قدرت رکھتا ہو؟ حقیقت یہ تھی کہ مشرکین مکہ خود اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کا خالق اللہ ہے اور زندگی موت کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور لات، منات وغیرہ کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ وہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش سے آخرت میں ان کی چھوٹ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند اور برتر اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب۔ آج سے 1500 سال پہلے نہ تو دنیا کی وسعت کے بارے میں لوگوں کو صحیح اندازہ تھا، نہ ہی فساد کی اقسام میں وہ تنوع سامنے آیا تھا جس کا نظارہ آج کی دنیا کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ کس کس نوعیت کے فسادات رونما ہو رہے ہیں، اور ان کی تفصیلات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ پوری دنیا سمٹ کے گلوبل ویلیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، اور دنیا کے کسی بھی گوشے میں کوئی بھی فساد رونما ہوتا ہے تو اس کے اثرات ہر انسان کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ تو آج کے حالات میں اس آیت کا مفہوم واضح طور پر سامنے آ گیا ہے دنیا کے سامنے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ وہ انسانوں کے سب اعمال کی سزا دنیا میں نہیں دیتا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو روئے زمین پر تو کوئی انسان بچتا ہی نہیں۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ گرفت کرے لوگوں کی ان کے اعمال کے سبب تو اس زمین کی پشت پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے ان کو ایک مقررہ مدت تک۔ اس اصول کے تحت اگرچہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی حد تک انسانوں کی زیادہ تر نافرمانیوں کو نظر انداز کرتا ہے، ان کی سزا کو مؤخر کرتا رہتا ہے، لیکن کچھ گناہوں یا جرائم کی گرفت وہ دنیا میں بھی کرتا ہے، اور اس گرفت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئے، شاید کچھ لوگوں کو ہوش آ جائے، شاید کچھ لوگ توبہ کر کے اپنی روش کو تبدیل کر لیں۔ آج دنیا بھر کے مسلمان ذلت اور خواری کو اپنا مقدر سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید ایسی کسی گرفت سے انہیں بھی غور کرنے کی توفیق مل جائے، انہیں بھی احساس ہو کہ یہ کہاں کھڑے ہیں اور ان کی کیا غلطیاں ہیں، اور یہ بھی توبہ کر کے لوٹ آئیں۔ ایسی ٹھوکر سے شاید جاگ جائیں اور انہیں اللہ کے اس وعدے پر غور و خوض کرنے کی فرصت میسر آ جائے جو ہم نے سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم لوگ ہی سربلند ہوگے اگر تم حقیقی مومن ہوگے۔ تو پھر اس طرح وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ ان کے تمام مسائل کا سبب حقیقی ایمان کی کمی ہے، اور شاید اس طرح قرآن سے براہ راست ہم کلام ہونے کا موقع بھی مل جائے، اور قرآن انہیں ان کی ذلت اور خواری کی وجہ بتا دے کہ تم اس حالت کو اس لیے پہنچے ہو کہ تم نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر دیے، تم دین کے صرف ان احکامات پر عمل کرتے ہو جو تمہیں پسند ہیں، اور جو احکامات تمہاری نجی اور معاشرتی زندگی کے معمول سے مطابقت نہیں رکھتے تم انہیں نظر انداز کر دیتے ہو۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پیچھے پڑھا، تو کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کو نہیں مانتے؟ تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے سوائے دنیا کی زندگی کی ذلت اور رسوائی کے، اور قیامت کے روز وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب کی طرف، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تو موجودہ حالات کے تناظر میں ہم سب کو، ہر ایک کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرنا ہے کہ ایک بڑے عذاب سے پہلے یہ مہلت جو ہمیں دی گئی ہے، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج بھی توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے، بس اپنے چہرے کو قائم رکھو دین قیم کی طرف،
اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جسے اللہ کی طرف سے کوئی لوٹانے والا نہیں ہے۔ یومئذ یصدعون، اور وہ کیسا دن ہوگا کہ یہ لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ تمام نسل انسانی اپنے اپنے اعتقادات، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف گروپس میں بٹ جائے گی۔ یعنی اس دن دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے تو وہ اپنی ہی جانوں کے لیے سامان کرتے ہیں۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، یمہدون کا لفظ جو ہے مہدا یمہدو کا مطلب ہوتا ہے زمین ہموار کرنا، بستر بچھانا، ساز و سامان تیار کرنا یا کمائی کرنا۔ یعنی یہ لوگ اپنے لیے فلاح کا راستہ ہموار کر رہے ہیں یا جنت میں آرام کرنے کے لیے اپنا بستر بچھا رہے ہیں، اپنا ساز و سامان تیار کر رہے ہیں۔ جو کفر کر رہا ہے اس کا وبال اسی کو ملے گا، جو نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے ہم کن لوگوں میں ہیں، اور جو اپنا راستہ ہموار کر رہے ہیں لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ بدلہ دے اپنے فضل سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر، تاکہ وہ تمہیں مزہ چکھائے اپنی رحمت کا، یعنی تاکہ بارش برسے اور تمہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے، اور اس لیے بھی کہ اسی کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم ان کشتیوں پر سوار ہو کر اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف، تو وہ ان کی طرف لے کر آئے واضح نشانیاں، پھر ہم نے انتقام لیا ان میں سے، ان لوگوں سے جو مجرم تھے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے ذمے تھا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو سیلاب کی آفت سے بچایا، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تباہی سے محفوظ رہے، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ بھی اللہ کی مدد سے عذاب کی زد میں آنے سے بچ گئے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے فرض قرار دیا ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ الذی یرسل الرِّیاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا، اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر وہ پھیلا دیتا ہے ان بادلوں کو فضا میں جیسے چاہتا ہے، اور انہیں کر دیتا ہے تہ برتہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش برستی ہے ان کے درمیان میں سے، پھر جب وہ برساتا ہے اسے اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے تو یک وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے وہ ان پر برستی وہ لوگ بالکل نا امید تھے۔ جس انسانی نفسیاتی کیفیت کا نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے، اس کا تجربہ مصنوعی آبپاشی کے علاقے کے لوگوں کو بہت کم ہوتا ہے، لیکن جو بارانی علاقے ہیں وہاں پر اکثر اس طرح کے مظاہر دیکھنے میں آتے ہیں کہ جب کسانوں کی مایوسی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، کوئی بارش کے آثار نہیں ہوتے، ان کو فصلوں کے لیے پانی کی ضرورت ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کب بارش ہو، اچانک موسم کروٹ لیتا ہے، ہواؤں کا رخ بدل جاتا ہے، فضا میں گھٹائیں نمودار ہو جاتی ہیں اور دیکھتے دیکھتے خشک زمین سیراب ہو جاتی ہے، اور کسان، مزدور، چرند پرند وغیرہ سب نہال ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، وہ کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یقیناً وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو بھی، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں کہ جس کے اثرات سے وہ اسے زرد دیکھیں تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، یعنی اگر جھکڑ وغیرہ سے کھیتی تباہ ہو جائے یا باد سرسر کے اثرات سے اچھی بھلی فصل مرجھا جائے تو فوراً یہ لوگ اللہ کی ناشکری کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ ہماری تو ہمیشہ ہی قسمت پھوٹ جاتی، ہمیں تو کبھی اچھے دن دیکھنے کو نہیں ملے، ہمارے حصے میں تو کبھی کوئی خوشی آئی ہی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ہی آپ اپنی پکار بہروں کو سنا سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں۔ یعنی اگر کوئی بہرا شخص آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو ممکن ہے کہ اشاروں کنایوں سے آپ اس کو اپنی بات سمجھا لیں، لیکن اگر وہ آپ سے منہ پھیر کے دوسری سمت جا رہا ہے تو آپ کسی طور پر بھی اسے نہیں سمجھا سکتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو یہ لوگ سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں،
دوسرے یہ کہ یہ آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، چنانچہ ان تک آپ کی دعوت کے ابلاغ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر، یعنی یہ دل کے اندھے ہیں، ان کو آپ گمراہی میں بھٹکنے سے نہیں بچا سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اور آپ نہیں سنا سکتے مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرمانبردار ہیں۔ یعنی اللہ کی آیات کون سنتا ہے؟ جن کو اللہ کی ذات پر ایمان ہے، ان آیات پر ایمان ہے، وہی ان سے ہدایت بھی لیتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے، یعنی انسان کا بچہ جو اپنی پیدائش کے وقت بالکل بے بس ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ کروٹ لے سکتا ہے، نہ کچھ مانگ سکتا ہے کھانے کے لیے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے طاقت عطا کی کمزوری کے بعد، پھر اللہ کی قدرت سے وہی بچہ بڑا ہو کے کڑیل جوان بن جاتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ پھر رفتہ رفتہ انسان کی تمام صلاحیتیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، نظر کمزور ہو جاتی ہے، سننے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور بڑھاپا آ جاتا ہے، اور ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ ایک دفعہ پھر انسان کمزوری اور بے بسی کی تصویر بن کے رہ جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، بہت قدرت والا ہے۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت کی گھڑی، مجرمین قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے۔ اس طرح وہ دنیا میں بھی الٹے پھرائے جاتے رہے، یعنی جس طرح وہ لوگ قیامت کے دن اپنی زندگی کے دورانیے کے بارے میں انتہائی غیر معقول بات کریں گے، یعنی وہ کہیں گے کہ ہم تو بس کچھ لمحے، کچھ گھڑیاں دنیا میں رہ کے آئے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی ان کی سوچ اور فکر حقیقت سے بہت دور تھی۔ اور اس وقت کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان عطا کیا گیا تھا کہ تم ٹھہرے ہو اللہ کے فیصلے کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک، یعنی اہل علم اور صاحب ایمان لوگ اس وقت انہیں بتائیں گے کہ جسے تم ایک گھڑی کہہ رہے ہو وہ تو عالم برزخ کا طویل عرصہ تھا جو اللہ کے فیصلے کے مطابق تم پر گزرا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک شخص ہے، اگر آج سے فرض کریں 5000 سال پہلے فوت ہوا تو ابھی تک وہ تو عالم برزخ میں ہے، اور نامعلوم قیامت تک کتنا عرصہ وہ مزید وہاں رہے گا، کہ دوبارہ اٹھائے جانے والا دن کب آئے گا ہم تو نہیں جانتے، وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ چنانچہ انہیں بتایا جائے گا کہ تم لوگ اللہ کے حساب اور اس کے فیصلے کے مطابق دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک وہاں رہے ہو۔ تو یہ ہے یوم بعث، فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، تو یہ ہے یوم بعث، لیکن تم لوگ تو علم ہی نہیں رکھتے تھے، اب تمہاری آنکھ کھلی ہے، تم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن دنیا میں تم لوگوں نے آخرت کی زندگی اور اس دن کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں، بلکہ ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، تو آج کے دن کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی ظالم لوگوں کو ان کی معذرت، اور نہ ہی انہیں توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں گناہ کی زندگی بسر کی، ظلم اور زیادتی کا رویہ اپنائے رکھا، قیامت کے دن ان کا معذرت کرنا، بہانے بنانا، معافیاں مانگنا ان کے کام نہیں آئے گا، اور وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، نہ ہی توبہ کا موقع ملے گا۔ دنیا میں ہر شخص کے لیے ہمارے لیے موت کے آثار ظاہر ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جو لوگ اپنی دنیا کی زندگی میں اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اللہ سے سچی توبہ نہیں کرتے، قیامت کے دن انہیں یہ موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ اور موت کب آ جائے گی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آج ابھی اسی لمحے یہ آیات پڑھی ہیں، اللہ سے سچی توبہ کریں، وہ توبہ جو حقیقی توبہ ہے کہ اللہ میں نے جو بھی غلطیاں کی ہیں تو اپنی رحمت کے ساتھ معاف کر دے، اور آئندہ کوشش کریں کہ ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دن کے پریشانیوں سے بچ سکیں اور اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں، آمین۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو لوگوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی بھی نشانی تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ نہیں ہو تم لوگ مگر جھوٹ گھڑنے والے، یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو کوئی معجزہ دکھا بھی دیں گے تو یہ اسے بھی جادو قرار دے کے الٹا جھوٹ کا بہتان لگا دیں گے۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ،
تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قرآن میں بہت سے مقامات پر صیغہ واحد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، لیکن دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا ہے، اور یہاں بھی اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، ہر حال میں صبر اور استقامت کا دامن تھامے رہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ اور جہاں تک تمہارے موجودہ حالات اور مصائب اور مشکلات کا تعلق ہے تو یہ تمہارے امتحان کا حصہ ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ یہاں بھی اہل ایمان کی ثابت قلبی مطلوب ہے کہ ان کے دلوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، ایسا نہ ہو کہ مخالفین کے دباؤ کی وجہ سے تمہارے پاؤں میں لغزش آ جائے اور انہیں تمہارے بارے میں یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ لوگ تو کمزور اور بودے ثابت ہوئے۔ چنانچہ تم اپنے موقف پر ڈٹ جاؤ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اس رستے میں اپنا تن من اور دھن کھپانے کی حکمت عملی کو اپناؤ۔ اللہ کی مدد اس رستے میں ضرور تمہارے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمام مشکلات کو دور کر کے تمہیں لازماً کامیاب کرے گا، نہ صرف دنیا کی کامیابی دے گا بلکہ آخرت کی بھی کامیابی دے گا۔ سورۃ لقمان ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت محسنین کے لیے، یعنی قرآن محسنین کے لیے سراسر ہدایت اور سراپائے رحمت ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 کو یاد کریں، وہاں پر کیا پڑھا تھا؟ ہدی للمتقین، یعنی یہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے۔ یہاں پر ایک تو ہدایت کے ساتھ رحمہ کا اضافہ فرمایا گیا، اس کے علاوہ یہاں محسنین کا ذکر کیا گیا، اور محسنین متقین سے بلند تر درجے پر فائز وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ترقی کرتے کرتے احسان کے درجے تک پہنچ گیا۔ اور احسان قرآن کی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے، اور سورۃ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے آیت نمبر 93، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، یعنی جب تک وہ تقوی کی روش اختیار کیے رکھیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر تقوی میں آگے بڑھیں، پھر ایمان لائیں، نیک عمل کریں، پھر تقوی میں آگے بڑھیں، پھر احسان کے درجے پر فائز ہو جائیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو نیک عمل ہوں گے، نیک عملوں کے ساتھ تقوی اور بڑھے گا، جب اور بڑھے گا وآمنوا تو ایمان میں اور اضافہ ہوگا، ثم اتقوا پھر اللہ کے تقوی میں اور اضافہ ہوگا، پھر کون سا درجہ آئے گا؟ واحسنوا پھر محسنین کا درجہ آئے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس درجہ بندی کی طرف اشارہ ہے جس میں سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد ایمان، اور سب سے اوپر احسان کا درجہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے راستے میں مسافروں کی اعلیٰ ترین منزل احسان ہے، اور ان کی خوبی کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اپنے ایک تو یہ مطلب ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں یعنی مال میں سے مدد کرتے ہیں، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تزکیے کے لیے، اپنے اندر کی دھلائی کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یہ لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمان بالآخرہ کی اہمیت کے پیش نظر خصوصیت کے ساتھ یہاں یقین کا ذکر ہوا ہے، اور آخرت کا عقیدہ وہ فیکٹر ہے جو انسان کے عمل اور کردار پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور قرآن اس ضمن میں ایک بندہ مسلمان سے یقین والے ایمان کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارے کہ آخرت آئے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا ھُزُوًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں
تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے اور اس کو مذاق بنا لیں، ہنسی مذاق بنا لیں۔ جہاں خاص طور پر نضر بن حارث کے کردار کی طرف اشارہ ہے جو قریش کے رؤساء میں سے تھا، اور نزول قرآن کے وقت عرب کے معاشرے میں شعر و شاعری کا بہت چرچا تھا۔ ان کے عوام تک میں شعر کا ذوق بہت زیادہ پایا جاتا تھا اور اچھی شاعری اور اچھے شاعروں کی ہر کوئی قدر کرتا تھا۔ ایسے ماحول میں قرآن مجید جیسے کلام نے گویا کھلبلی مچا دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اس کلام کے گرویدہ ہونے لگے، یہاں تک کہ جو شخص قرآن کو ایک بار سن لیتا تھا وہ اسے بار بار سننا چاہتا تھا۔ اب یہ صورتحال مشرکین کے لیے بہت تشویشناک ہو گئی تھی۔ وہ ہر قیمت پر لوگوں کو اس کلام سے دور رکھنا چاہتے تھے اور دن رات اس کا توڑ کرنے کی فکر میں تھے۔ چنانچہ نضر بن حارث نے یہ کیا کہ ایک حل ڈھونڈا اس کا، کہ وہ شام سے ناچ گانے والی ایک لونڈی خرید لایا، اور اس کی مدد سے مکہ میں اس نے راتوں کو ناچ گانے کی محفلیں منعقد کرانا شروع کر دیں۔ بظاہر یہ ترکیب کامیاب بھی تھی، مؤثر بھی تھی کہ لوگ ساری رات ناچ گانے سنیں اور دن کے بیشتر اوقات میں سوتے رہیں، تو نہ انہیں قرآن سننے کا موقع ملے، نہ اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی کوئی فرصت آئے۔ تو یہاں پر تو جو صورتحال بتائی گئی ہے، ذرا آج کے اپنے معاشرے کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مکہ میں تو ایک نضر بن حارث تھا جس نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ ہمارے ہاں تو آپ دیکھ لیں، سپورٹس میچز ہیں، میوزیکل کانسرٹس ہیں، بیہودہ فلموں کی صورت میں جو فحاشی اور عریانی کا سیلاب ہے، اور گھر گھر کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ کون گھر ہے جو اس سے بچا ہوا ہے؟ جہاں کھانے کو نہیں ہے موبائل وہاں پر بھی ہے، نیٹ وہاں پر بھی ہے، اور پورا معاشرہ اس وقت اس رو میں بہہ رہا ہے۔ اور فحاشی اور عریانی کے تعفن کا یہ زہر ہماری ینگ جنریشن کی رگوں میں گھس چکا ہے، اور بحیثیت مجموعی ان کے دل، ان کے ذہن موت یا آخرت کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں، اور کسی کو بھی اللہ ماشاءاللہ یہ سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ ہے کون، کہاں سے آیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ جو ملک ہے اس کے حالات کہاں جا رہے ہیں، اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ آج آپ دیکھیں کہ شیطان کی جد و جہد کی کرامت سے نوجوان مسلم اتنا جدت پسند ہو چکا ہے کہ فحاشی اور عریانی کے مظاہر کو وہ جدید فیشن اور نئی ترقی کا حصہ سمجھتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں میڈیا کے سٹیج کے اوپر ابلیسیت کو بحروب بدلنے کا تکلف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہماری نئی نسل کے نوجوان بغیر کسی تردد کے اپنی تمام تر ترجیحات کو بالائے طاق رکھ کے ان تماشوں کو دیکھنے میں دن رات مگن ہیں۔ ایسے لگتا ہے یہی ان کی زندگی ہے۔ اب ہمارے شادی بیاہ دیکھ لیں، جس طرح سے اب میوزک ہوتے ہیں، جس طرح سے ڈانس ہوتے ہیں، باپ بیٹی مل کے ڈانس کر رہے ہیں، ماں بیٹا ڈانس کر رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں مل کے ڈانس کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اس پہ پیسے وارے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لہو الحدیث ہے جس نے آج بری طرح سے معاشرے کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے استکبار کرتے ہوئے، جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے کانوں میں بوجھ ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ یہ دونوں آیات نضر بن حارث کے بارے میں ہیں اور عذاب کے حوالے سے بھی اسی کا ذکر ہے، لیکن ہم سب اس میں شامل ہیں۔ جو بھی لہو الحدیث میں ڈوب چکا ہے ان سب کے لیے یہاں پر دردناک عذاب کی وعید دی جا رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں بھرے باغات ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے اور وہ زبردست ہے، حکمت والا۔ چوائس ہمارے پاس ہے۔ لہو الحدیث ہمیں انٹرٹین کرتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم روشن خیال ہیں، ہم تو دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہاں پر دونوں رخ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں، چوائس ہمارے اوپر چھوڑ دی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے آسمانوں کو تخلیق کیا بغیر ایسے ستونوں کو جنہیں تم دیکھ سکو، اور اس نے زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف لڑک نہ جائیں، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اگائے اس میں ہر طرح کے نباتات کے خوبصورت جوڑے۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق۔
اب تم مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے جو اس کے سوا تمہارے معبود ہیں۔ قرآن میں مشرکین کے اس عقیدے کا بار بار ذکر ہوا ہے کہ وہ اللہ کو، اس کائنات کو اور اس میں موجود ہر شے کا خالق رب کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ یہاں ان سے یہ سوال ان کے اسی عقیدے کی بنیاد پر کیا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں، بتاؤ تمہارے معبودوں نے کیا بنایا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اس دلیل کا ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا۔ عقیدے کے اعتبار سے وہ لوگ چھوٹے معبودوں کو کسی چیز کا خالق نہیں مانتے تھے، لیکن گمراہی میں اتنی دور جا چکے تھے کہ ایسی باتوں کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا تھا، وہ اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی، ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ انسان کی حکمت اور دانائی اس کی فطرت کے سلیم ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ جو کوئی بھی اس کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے اس کے دل میں بھلائی اور احسان مندی کے جذبات پیدا ہوں، پھر وہ مناسب طریقے سے ان جذبات کا اظہار بھی کرے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کی فطرت بالکل ہی مسخ نہ ہو چکی ہو تو وہ اپنے محسن اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور ہر لمحہ اور ہر مقام پر ضرور کلمہ شکر بجا لائے گا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ اللہ کے شکر کے اظہار کے لیے بہترین کلمہ شکر الحمدللہ، قرآن کا آغاز ہی جس سے کیا گیا ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ یہاں لقمان کا ذکر کیا گیا۔ عرب کے لوگ حضرت لقمان کی شخصیت سے خوب واقف تھے۔ وہ نہ صرف انہیں دانشور حکیم کے طور پر جانتے تھے بلکہ ان کے اقوال کو اپنے اشعار، اپنے خطبات میں کوٹ بھی کرتے تھے۔ اس پس منظر میں حضرت لقمان کے اقوال اور نصیحتوں کو قرآن میں کوٹ کر کے اللہ تعالیٰ گویا مشرکین عرب کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو لقمان جیسا دانشور حکیم بھی اپنی سلامتی طبع اور سلامتی فکر کی وجہ سے اسی اصول اور اسی نقطے تک پہنچا تھا جس کی دعوت آج تم لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کا شکرانہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا درست استعمال۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے جب کہ اس سے نصیحت کر رہا تھا۔ یہاں سے ان نصیحتوں کا آغاز ہوتا ہے جس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے سے مخاطب ہیں۔ انہوں نے یہ نصیحتیں اپنے انتقال کے وقت کی تھیں کیونکہ ہر شخص فطری طور پر چاہتا ہے کہ وہ موت سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے ورثے کے بارے میں ضروری ہدایات دے جائے۔ جیسے عام طور پر بڑے بڑے کارخانہ دار دولت مند لوگ ہوتے ہیں، وہ لین دین کے معاملات، کاروبار، اپنی جتنی بھی بینک سٹیٹمنٹس ہیں ان کے متعلق وصیت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ تو حضرت لقمان جیسے حکیم انسان نے بھی ضروری سمجھا کہ اپنے عمر بھر کے غور و فکر اور دانائی کا نچوڑ اور لب لباب موت سے پہلے اپنے بیٹے کو منتقل کر دیں۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لغوی اعتبار سے ظلم کا مفہوم ہوتا ہے ناانصافی، حق تلفی، اور عربی میں ظلم کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا۔ اور ظلم کی اس ڈیفینیشن پر غور کریں تو بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شرک کو ظلم عظیم کیوں کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے، وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، تنہا ہے۔ اب اگر کوئی انسان ان صفات کے اعتبار سے مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کر دے یا اللہ تعالیٰ کو کسی بھی اعتبار سے نیچے گرا کے مخلوق کی صف میں لا کھڑا کرے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ اور حضرت لقمان کی اس اہم نصیحت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی طرف سے ایک نصیحت کا اضافہ کیا ہے جو والدین کے حقوق کے متعلق ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، یعنی والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکیدی ہدایت کی۔ اور والدین میں سے بھی والدہ کے حق کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کیونکہ بچوں کی پیدائش اور پرورش کے سلسلے میں زیادہ مشقت اور تکلیف والدہ ہی برداشت کرتی ہے۔
اس کو اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سال میں، یعنی پہلے 9 ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہا، جونک کی طرح اس کا خون چوستا رہا، پھر پیدائش کے بعد 2 سال تک مسلسل اس کے جسم کی توانائیاں دودھ کی شکل میں نچوڑتا رہا۔ انشکر لی ولی والدیک، کہ تم شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، اور میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا۔ یہیں پہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔